بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ نساء ان صورتوں میں سے ہے جو مدنی شمار ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں اکثر احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں. مکی صورتوں میں زیادہ زور اور زیادہ توجہ عقائد پہ دی گئی ہے، اور جو صورتیں مدینہ منورہ سے متعلق ہیں اور مدنی کہلاتی ہیں ان میں زیادہ توجہ احکام پر دی گئی ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. اے لوگو، اللہ کریم سے اس اللہ سے معاملہ درست رکھو. اتقوا ربکم، اپنے اس مالک، خالق، رازق، اس ہستی سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بے پناہ کمالات عطا کیے. اور ربوبیت اللہ کی وہ شان ہے کہ جس کی وسعتوں کو سمجھا اور احاطے علم میں لایا نہیں جا سکتا. ایک وجود انسانی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی سا علم بھی اس کی باریکیوں کو پا نہیں سکتا. یہی ذرات خاکی ہیں، اور ذرے کی بھی کروڑواں حصہ جو ہے، جسے آج کی سائنس کی زبان میں ایٹم کہتے ہیں، یعنی ایٹم ذرے کا وہ حصہ ہے کہ جسے آگے توڑا نہیں جا سکتا، جسے آگے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس ایٹم میں بھی حیات موجود ہے، اور اس میں بھی مثبت اور منفی جو ہے الیکٹران وہ موجود ہیں، الیکٹرانکس. اور انہی کے جوڑ سے اتنی حساس اور اتنی نازک پیوندکاری کی گئی ہے کہ انہی کے جوڑ سے ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے. اس کے ناخن، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے پٹھے، اس کی رگیں، اتنا وسیع نظام ہے جسے سمجھنا مشکل ہے. اور ایک ایک چیز ہاتھ بنائے ہیں، ان میں اپنے اوصاف رکھے ہیں. پاؤں ہیں، ان کے اپنے اوصاف ہیں. اور
حواس خمسہ جو عطا فرما دیے ہیں ان میں اتنی نزاکتیں ہیں کہ ایک سسٹم کو، کان کے نظام کو دیکھیں، آنکھ کے نظام کو دیکھیں، پھر کس طرح سے وہ چیز کا عکس لیتی ہے، کس طرح سے دماغ میں پہنچاتی ہے، دماغ کو دیکھیں، اتنا وسیع اور اتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ جس کے علوم کی کوئی حد نہیں، اور جس میں بے شمار زندگی بھر کی فائلیں محفوظ رہتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوم حشر اعمال نامے کیسے ہوں گے، کیسے پیش ہوں گے، کس طرح سے یہ ریکارڈ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے سارے زیر و بم، سارے اتار چڑھاؤ کسی ایک جگہ نقش ہو جائیں۔ اگر ہم انسانی دماغ کو تھوڑا سا بھی دیکھ لیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کسی آدمی کو آپ نے دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس سے بات ہوئی، اس سے واقفیت بنی، 20 سال بعد اچانک وہ سامنے آتا ہے تو ذرا سا بندہ ٹھٹکتا ہے تو دماغ از خود وہ 20 سال پہلے والی فائل کھول کے سامنے کر دیتا ہے اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص فلاں ہے، فلاں جگہ ملا تھا، اس سے فلاں کام کیا تھا۔ ایک ایک حرکت و سکون نقش ہوتی چلی جاتی ہے دماغ کے کمپیوٹر میں، اور وقت ضرورت بغیر کسی توقف کے وہ فائل کھول کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر یہاں اپنی ربوبیت کا کمال اللہ کریم نے یہ دکھایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو ایک وجود سے پیدا کیا ہے۔ وہ قادر تھا، درختوں کی طرح ہر انسان زمین سے اگتا وہ بنا سکتا تھا، وہ قادر تھا کہ کتنی اقسام کی چیزیں جو ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں، انسان بھی زمین سے الگ الگ پیدا ہوتے رہتے، اگتے رہتے، لیکن ہوتا کیا، ہم دیکھتے ہیں سبزے ہریالی سے لے کر درختوں تک، جمادات سے لے کر نباتات تک، ہر چیز جو ایک دوسرے سے الگ اگتی ہے اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں، اس کا قد کاٹ الگ ہوتا ہے، اس کی رنگت الگ ہوتی ہے، اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور انہی چیزوں سے ہم پہچانتے ہیں یہ گھاس ہے، یہ سبزہ ہے، یہ غلہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ پھلدار درخت ہے، یہ پھولدار درخت ہے۔ اور درختوں اور اجناس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جن میں تعلق ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ آم کی گٹھلی سے پیدا ہونے والے سارے درخت ایک جیسے ہوں گے، چھوٹے بڑے ہوں گے، لیکن ان کی رنگت ایک ہوگی، خصوصیات ایک ہوں گی، لگیں گے سب پر آم بھی، ان میں جو اوصاف ہیں وہ ایک ہوں گے۔ اسی طرح انگور سے اگنے والی بیل، انگور کی ایک سی بیلیں ہوں گی، قسمیں مختلف ہوں گی، لیکن سب ایک ہی طرح کے ہوں گے، ایک ہی کام کے ہوں گے، ایک ہی جیسی چیزیں ان سے بنیں گی، ایک ہی طرح کے کھانے اور ایک ہی طرح کا ٹیسٹ ہوگا۔ اسی طرح انسانیت کو، عالم انسانیت کو ایک فرد سے بنایا، یعنی انسانیت کا تنا ایک ہے، جڑیں ایک ہیں، ان سے ڈالیں بنی، شعوباً و قبائل، ان سے قبیلے بنے، ان سے شعوب بنے، اور ان پر پتے لگے، کلیاں لگیں، پھول لگے، پھل لگے۔ کچھ افراد محض پتوں کا کام کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں پھول بن کر نکھرتے ہیں، کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں جو انسانیت کا ثمر ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ثمر ہوتے ہیں انسانیت کا، اگرچہ اسی درخت سے اگتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ایک ہی انسان کی اولاد اور ایک ہی وجود سے بنے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی
آدم علیہ السلام کی اہلیہ کو بھی اس گارے سے نہیں بنایا جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا. وہ قادر تھا، ایک مٹی سے جوڑا کیوں نہ بنایا؟ جوڑا بھی بناتا تو شاید انسانوں میں فرق آ جاتا، تفریق ہو جاتی. آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے وجود سے ہوا کا وجود، اما ہوا کا وجود ان کے وجود سے نکالا. یعنی اس قدر یکسانیت عطا فرمائی کہ ان کا جوڑا بھی اسی گارے سے بنا دیتا جس گارے سے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. ایک وجود بنانے کی بجائے وہ قادر تھا 2 وجود بنا دیتا اور آگے ان سے انسانیت چلتی. پھر بھی درمیان میں کچھ تفریق تو آ جاتی. گارا بھی وہی ہوتا، بنانے والا بھی وہی ہوتا، لیکن بننے والوں میں 2 میں کچھ فرق تو آ جاتا. اس نے ایسا بھی نہیں کیا، اس نے ایک وجود سے اما ہوا کا وجود آدم علیہ السلام خلق منہا، اس میں سے خلق منہا زوجہا، اس میں سے اس کا جوڑا بنایا. اس کا مطلب ہے کہ ساری انسانیت ایک چیز ہے اور اس کی آبادی ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے پر، ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے پر. اگر کسی درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے مخالفت کرنے لگے یا ایک دوسرے کی غذا چھیننے لگیں یا اس کے پتوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا وہ آباد رہ سکتا ہے، شاداب رہ سکتا ہے؟ اس پہ پھول کھل سکتے ہیں، اس پہ پھل آ سکتے ہیں. اسی طرح نسل انسانیت اگر ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے گی تو ان میں اوصاف انسانی نہیں رہیں گے، ان پر انسانیت کے ثمرات نہیں لگیں گے، بلکہ وہ تزلزل کی جانب، تباہی کی جانب رواں ہو جائیں گے. کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے سارے انسانوں کو فرمایا میری ربوبیت کا یہ خاص کرم ہے اور یہ میری خاص حکمت ہے کہ تم سب کو ایک فرد سے میں نے پیدا کیا ہے، بلکہ اس کا جوڑا بھی اس وجود سے پیدا کیا ہے، الگ سے پیدا نہیں کیا. لہذا تم سب ایک دوسرے سے متعلق ہو، ریلیٹڈ ہو. کوئی بھی کاوش، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فرد جو تم میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس جوڑے سے بے شمار مرد، بے شمار خواتین میں نے پیدا کی، لیکن بنیاد ایک وجود ہے. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وجود پاک انسانیت کی بنیاد، حتیٰ کہ ان کا جوڑ ان کے وجود پالی سے نکالا گیا، الگ سے پیدا نہیں کیا گیا. لہذا جس شخص میں انسانیت باقی ہوگی وہ دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہے گا، اور اگر کوئی شخص دوسرے انسانوں کی تباہی کے در پہ ہے، ان کے آزار کے در پہ ہے، ان سے رزق چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنا ذاتی غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں سے وصف انسانیت زائل ہو چکا ہے. اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی طرح ہے جنہیں صرف چوپائے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی. دوسرا زندہ رہے گا یا نہیں، دوسرے تک اس کا حق پہنچے گا یا نہیں، دوسرے کی سلامتی کس میں ہے، وہ بھی میرا ساتھی ہے، یہ بات آپ چوپاؤں میں، درندوں میں نہیں دیکھیں گے. تو اگر یہی بات انسانوں میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ہوتے ہوئے انہوں نے انسانی اوصاف ضائع کر دیے. چونکہ انسان ایک عجیب آمیزہ ہے، یہ صرف مٹی اور گارے کا پتلا نہیں ہے.
اس میں اللہ کی ایک خاص نسبت ہے جو اس میں روح ہے. ارواح دو قسم کی ہے، ایک علوی ایک سفلی، ایک بہت اعلی اور ایک بالکل عامیانہ درجے کی. عامیانہ درجے کی یا جسے سفلی روح کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جب اجزائے بدن ملتے ہیں، آگ مٹی ہوا پانی کا مرکب بنتا ہے، تو اس میں جو بخارات پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی کا سبب بن جاتے ہیں، حیات کا سبب بنتے ہیں. اسے کہتے ہیں سفلی روح، حیوانی روح، نفس بھی کہہ دیتے ہیں. وہ روح ہوتی ہے جو اجزاء کے ملنے سے بنتی ہے، جو جانوروں میں ہے، جو درندوں میں ہے، جو پرندوں میں ہے، یہ وہی روح ہے. اور وہی روح انسان میں بھی ہوتی ہے، حیات بدن کا سبب، جو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کی زندگی کا سبب ہے. لیکن ایک روح انسان میں جو حقیقی انسان ہے، صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر مطلق انسان کی بات ہوگی تو اس سے مراد روح لی جائے گی. یعنی جب صرف انسان کی بات ہوگی تو اس میں وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وجود ایک مختصر مدت کے لیے ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے روح کے پاس عالم دنیا میں، عالم اسباب میں رہنے کے لیے. جب مطلق انسان کی بات ہوگی تو وہ بات روح کی ہوگی، اور وہ روح کل روح من امر ربی، روح امر ربی میں سے. امر صفت ہے اللہ کی، خلق الگ ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کی ہے، تخلیق ساری اسی کی ہے، اور امر بھی اسی کا ہے. امر الگ عالم ہے اور امر میں فنا نہیں ہے، چونکہ یہ صفت باری ہے. اور جس طرح ذات قدیم ہے اللہ کی، اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے. تو روح انسانی کو اس صفت امر سے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ کیسے کا معاملہ سمجھنا انسان کے بس کی بات. اتنا علم میں نے انسانوں کو نہیں دیا کہ اس راز سے پردہ اٹھا سکیں. اتنا جان لینا تمہارے لیے کافی ہے کہ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہوا کہ اس میں وہ علم امر کی روح کی تجلی موجود ہے. اب وہ روح جو ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے، دوام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں انسان اس زمینی مخلوق میں چوپائے ہیں، درندے ہیں، ونات ہے، سبزہ ہے، درخت ہیں، نباتات ہے، اس سب میں انسان ایک ایسی اکائی ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے، اسے ہر حال میں ہمیشہ رہنا ہے، اسے ختم نہیں ہونا. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اس سے تو زندگی شروع ہوتی ہے، یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. شکم مادر میں جب حیات پیدا ہوتی ہے تو روح الوی، روح الوی، روح عالم امر کی روح اس میں پھونک دی جاتی ہے. اور جب وجود کے اجزاء سے اس کا رشتہ بنتا ہے تو یہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. موت اگر آتی ہے وجود کے حص ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، علین میں چلی جاتی ہے، سجین میں چلی جاتی ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے. بدن فنا ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو مادے کی کسی نہ کسی شکل میں چلا جاتا ہے. اسے درندے کھا جائیں، اسے پرندے کھا جائیں، وہ سڑ گل جائے، آگ میں جھلس جائے، وہ اسے آپ مٹا نہیں سکتے، مادے کی مختلف صورتیں بنا سکتے ہیں.
چھائی بن سکتی ہے، اس کی مٹی بن جاتی ہے، اس سے درندہ کھا گیا درندے کے وجود کا گوشت بن سکتا ہے، لیکن وہ مٹتا نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں وجود کے ذرات جاتے ہیں ان کا تعلق روح سے منقطع نہیں ہوتا۔ برزخ میں اگر روح نجات یافتہ ہے تو ذرات بدن زمین پر پھیل گئے تو بھی نجات کی وہ آسودگی ہر ذرے تک پہنچتی رہے گی، اور اگر روح عذاب میں گرفتار ہے تو ذرات بدن کہیں منتشر ہو جائیں ان تک وہ بات پہنچتی رہے گی، عذاب کی تپش ان تک پہنچتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا ابراہیم تجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے؟ میں فرمایا اعتبار ہے یا اللہ۔ قال اللہ بالکل یقین ہے، ایمان ہے میرا، میں ویسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب منظر ہوگا کہ وجود گل سڑ گئے، مادے کی مختلف شکل میں ڈھل گئے، ذرات میں بدل گئے، پھر وہ زندہ انسان کیسے بنیں گے؟ میں مانتا ہوں، مجھے آپ کے بتانے پہ یقین ہے، میں یہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا کرو 4 مختلف قسم کے پرندے لے لو، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ خوب ہلا لو تاکہ پھر وہ بنے تو تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ تو ویسی کوئی دوسری بطخ ہے یا یہ ویسے کوئی دوسرا کوا ہے، وہ آپ سے ہلے ہوئے ہوں، آپ انہیں خوب پہچانتے ہو۔ دیکھیں دنیا میں بے شمار علوم ہیں اور ہر شخص کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں گھر سے آتا ہوں، گھر جاتا ہوں، میں نے خود ایک ریوڑ رکھا ہوا ہے بھیڑ بکریوں کا، تو میں اپنی بھیڑ بکریاں میں نہیں پہچان سکتا۔ مجھے ساری بھیڑیں ایک سی لگتی ہیں، ساری بکریاں ایک سی لگتی ہیں کہ میں کبھی دیکھتا ہوں مہینے میں 2 مہینے میں 1 بار، لیکن میرا جو چرواہا ہے وہ ان پڑھ ہے، اس نے الف بے نہیں پڑھا، لیکن وہ ایک ایک بھیڑ کو جانتا ہے، ایک ایک بکری کو جانتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ریوڑ لیے پھرتا ہوتا ہے ایک چرواہا، اس کے پاس 100-150 بھیڑ ہے، ہمیں سب ایک جیسی نظر آتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو اس طرح نظر ڈال کے کہتا ہے فلاں بھیڑ نہیں ہے، دوسرے ریوڑ میں چلی جائے تو وہ جا کے پہچان لیتے کہ بھی یہ بھیڑ میری ہے۔ ہمیں بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے مولوی کو ایک بھیڑ دوسری 10 بھیڑوں میں ملا دے سکے، جا کر بتا دے کہ کون سی تھی۔ یہ اس کا علم ہے، یہ اللہ کے عطا کی کوئی حد نہیں ہے کہ کس کس کو اس نے کیا کیا دیا، لہذا مخلوق میں کوئی بھی کم تر نہیں ہے، ہر پرزہ ضروری ہے۔ آپ ایک گاڑی بناتے ہیں، آپ کہیں اس میں یہ ٹائر تو گھٹیاں ہیں، کیچڑ میں لتڑے رہتے تو ایک ٹائر اتار لیں چلے گی؟ وہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی آپ کی اندر والی کمفرٹیبل سیٹ ضروری ہے، اتنا ہی وہ کیچڑ میں لتڑنے والا ٹائر بھی اس گاڑی کے چلانے کے لیے ضروری ہے۔ جتنا ضروری ملک کے لیے ایک حکمران ہے اتنا ہی ضروری ایک مزدور بھی ہے۔ جتنی حفاظت ایک حکمران کی جانی چاہیے اتنی حفاظت کا مزدور بھی مستحق ہے۔ جس طرح حکمران کو اس کی عزت، اس کی آنر، اس کا سٹیٹس ملنا چاہیے، اسی طرح مزدور کو بھی اس کی زندگی کا ہر حق اسی آسانی سے ملنا چاہیے، تب گاڑی چلتی ہے۔ تو اگر آپ کہہ دیں یہ گھٹیا ہے، اس کی یہ ٹائر تو گھٹیا ہے، اس میں کانٹا لگتا ہے تو لگنے دو، تو گاڑی کھڑی ہو جائے گی، زندگی کی رفتار رک جائے گی۔ انسانیت ترقی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو کھانے لگ جائے گی، ایک دوسرے میں اب کہتے ہیں جی دہشت گردی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے دانشور ٹیلی ویژن پہ، میں صبح بھی یہ بحث سن رہا تھا، اور بڑے بڑے دانشور بڑی بڑی عقل اپنی استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کوئی شخص کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ دہشت گردی ظلم کا نتیجہ ہے۔
انصاف کے نہ ہونے کا ثمر ہے۔ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تو وہ دوسروں کے چھیننا چاہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں اگر تمہاری دانش زندہ ہے تو تمہاری حیات انصاف میں ہے، قصاص میں ہے، عدل میں ہے۔ عدل نہیں کرو گے تو موت کے جبڑوں میں پھنس جاؤ گے، زندہ رہو گے تو بھی تمہارے گرد موت منڈلاتی رہے گی۔ ایک چھوٹا سا پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے تو اس کے کتنے جانثار ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا مذہبی رہنما بن جاتا ہے، کتنے لوگ اس پہ جانے نہیں چاہتے۔ ایک ملک کا سربراہ بن جاتا ہے اور وہ چوہے کی طرح چھپ کر جیتا ہے، اس پر تو لوگوں کو جانے نچھاور کرنی چاہیے۔ وہ تو جدھر نکلے بجائے اسے تکلیف دینے کے اسے ہتھیلیوں پر اٹھانے والے لوگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ تمام کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ خود ہی حقوق غصب کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ حقوق چھیننے کی بجائے اس کی بوٹیاں نوچ لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے حکمران اس لیے چھپ کر جیتے ہیں کہ انہوں نے 16 کروڑ لوگوں کے حقوق چھین رکھے ہوتے ہیں، اور دہشت گردی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو جائز طریقے سے حق ملنے سے مایوسی ہو جاتی ہے تو وہ ناروا طریقے اختیار کر لیتے ہیں، جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں۔ تو دہشت گرد وہ نہیں ہے جو قتل عام کر رہا ہے، دہشت گرد سب سے بڑا وہ ہے جو ان کے حقوق چھین کر بیٹھا ہے، وہ سبب ہے دہشت گردی کا۔ اللہ ہمیں یہ شعور دے اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو زندگی میں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ یہ آسان راستہ ہے تباہی سے بچنے کا۔ ایک راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ الف بے جیم جو آتا ہے وہ کہتا ہے حکومت مجھے دے دو میں جنت بنا دوں گا، اور ہمارے پاس تو آتے بھی وہ ہیں جو 2 3 دفعہ اس ملک کو جنت بنا چکے۔ تو آپ کی اگلی جنت ہم نے دیکھ لی، نئی اس سے کون سی مختلف ہوگی؟ آپ اب نیا کیا کچھ سیکھ کر آ گئے ہیں کہ نئی جنت؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ افراد کے بدلنے سے الف بے جیم کو ہٹا کر ایک کو ہٹا کر دوسرے کو بٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک افراد کی ذات کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اور جب تک یہ احساس زندہ نہیں ہوگا کہ ساری انسانیت ایک بیج سے ایک تنے سے بنی ہے، یہ ساری ڈالیں یہ سارے پتے ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سب کی اساس ایک ہے اور سب ضروری ہے۔ آپ ایک درخت سے کہہ دیں کہ پتے غیر ضروری ہیں، پتے جھاڑ دو، تو کیا ٹنڈ منڈ رہ جائے گا؟ اسے آپ درخت کہیں گے؟ آپ ایک درخت سے کہہ دیں کہ یہ تنے سے یہ 5 ڈالیں نکل گئے ہیں، ایک باقی رہے 4 کو کاٹ دو، تو کیا وہ درخت رہ جائے گا باقی؟ یہی بات یہاں اللہ کریم نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور میری بے پناہ مخلوق ہے جسے تم گن نہیں سکتے۔ تو میں تو ہر فرد زمین سے پیدا ہو سکتا تھا، ہر فرد مٹی سے بن سکتا تھا، گارے سے بن سکتا تھا، لیکن میں نے ایک فرد کو گارے سے بنایا۔ فَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کی اہلیہ کو بھی اس کے وجود سے بنایا، اس کے بچے ہوئے گارے سے نہیں بنایا کہ ان میں تفریق نہ آ جائے۔ وجود کی حیات کس بات پہ ہے؟ ایک دل میں سارے وجود کا خون واپس آتا ہے۔ وہ کہے جی میرا کام تو ہو گیا، اب میں باقی کو نہیں دیتا تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے۔ اس نے ڈیلیور کر دیا، بازو تک آ گیا، بازو کہتا ہے جی مجھ تک تو آ گیا، میں ہاتھ کو نہیں دیتا، یہاں خون رک جاتا ہے، ہاتھ مردہ ہو جائے گا، کل سڑ جائے گا۔ ہاتھ میں آ گیا، 4 انگلیاں کہتے ہیں ہم تکڑی ہیں، یہ چھوٹی ہے، یہ سارا خون ہم لیں گے، اسے نہیں دیتی، یہ گل سڑ جائے گی اور ان کے لیے بھی تباہی کا سبب بن جائے گی، کینسر ہو جائے گا، ناسور بن جائے گا، پھر یہ بھی باقی نہیں ہے۔ حیات کا اصول کچھ 2 پر ہے، لو پر نہیں۔
زندگی کا اصول ہے کچھ دینے پر، جو آ رہا ہے اپنا حصہ بھی رکھو اور دوسرے کا حق اس تک پہنچاؤ۔ سورج کی کرن آتی ہے، وہ روک لے کہ میں اپنی روشنی نہیں دیتا تو حیات ختم ہو جائے گی۔ دینے پہ حیات ہے، ہوا چلتی ہے وہ رک جائے گی، میں کیوں خرچ ہوتی نہ ہوں؟ میں نہیں کسی کی پھیپھڑوں تک جانے والی، میں کسی کا سانس نہیں بننے والی، آکسیجن ہی نہ رہے موت ہو جائے گی تباہ۔ تو زندگی کا اصول کچھ دینے پر ہے، آپ دوسرے کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ آگے حیات پہنچا رہے ہیں تو آپ کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگلی حیات کا انحصار آپ پر ہے، اور اگر اگلے کی حیات اور اگلے کے حقوق آپ روک رہے ہیں تو آپ کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ میں ناسور ہو جائیں گے، بازو روک لے گا تو اس میں پھوڑے، اگلا مر جائے گا اس میں پھوڑے ہو جائیں گے۔ حکمران عوام کے حقوق روکتے ہیں تو پھوڑے کی زندگی جیتے ہیں، ناسور کی زندگی جیتے ہیں۔ انسان سب ایک ہے، یہ اس کی اپنی آزمائش ہے۔ کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو ماتحت کر دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو افلاس دے دیا، لیکن سب سے غنی وہ ہے جو اپنی حقیقت سے آشنا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے۔ واتقوا ربکم، اس سے تو بنا کے رکھو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، حیات دی، شعور دیا، اور کیا کارگاہ حیات تمہارے وجود کو بنا دیا کہ دنیا بھر کی سائنس ابھی تک اس کی باریکیوں کو سمجھ نہیں سکی اور شاید قیامت تک کلی طور پر سمجھ بھی نہیں پائے۔ ایک آنکھ کے نظام کو تو ہم زیر بحث لاتے ہیں، جی وہ خلیہ وہاں ہے، وہاں سے نس آتی ہے، وہاں سے رگ آتی ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ رگوں میں یہ کمپوزیشن کیسے بن جاتی ہے؟ ایک رگ دوسری رگ کو میسج کیوں دیتی ہے، کیسے دیتی ہے، کیا ہے اس میں، ہم نہیں جانتے۔ ایک رگ پیچھے سے سکڑ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی نظر نہیں بن سکتی۔ یار کیوں نہیں بن سکتی؟ میری آنکھ اچھی بھلی ہے، میں خرید لیتا ہوں، آنکھ خرید لیتا ہوں، وہ تو اب تو پلاٹ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ خرید بھی لیں گے، پلاٹ بھی کریں گے، اس میں نظر نہیں آئے، کیوں؟ وہ پیچھے والی ایک رگ جو وہ کام نہیں کر رہی۔ تو آپ کی ڈاکٹری کس کام آئے گی؟ اسے کام میں لاؤ۔ کہتے ہیں وہ میرے کا، وہ اس جس نے بنائی ہے اسے کام میں وہی لا۔ آگے نا عاجز سارے کمال کے باوجود آ کر رک گئی ایک بات۔ یہی بات یہ آئے کریمہ احساس دلا رہی ہے، واتقوا ربکم، یار اس کاریگر سے تو بنا کے رکھو جس نے سڑے ہوئے گارے سے تمہیں ایک بہترین تخلیق اور ایک شاہکار بنا دیا، اور پھر اتنا احساس رکھا اس نے تمہارا، اتنا کرم کیا اس نے تم پر کہ تم میں اس نے دوئی نہیں پیدا ہونے دی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ایک وجود مبارک کو گارے سے بنایا، اس کے جوڑ کو گارے سے نہیں بنایا، اس کے وجود سے نکالا، اس لیے کہ انسانیت ایک رہے، ایک دوسرے کا بھلا سوچے، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرے، ایک دوسرے کی بقا چاہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بے شمار مخلوق پھر اس جوڑے سے پیدا کر دی، تو اصل تو ایک ہوئی نا۔ جس طرح درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر ڈالیں، پھر شاخیں، پھر ان پہ پھول، پھر پتے، پھر پھل، اسی طرح اس درخت سے کچھ ڈال بنتے ہیں، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں جو بے شمار بوجھ سہارتے ہیں، شاخوں کا، پتوں کا۔ کچھ پتے ہوتے ہیں اپنا اپنا کام وہ بھی کرتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، ہر پتا ایک کارخانہ ہوتا ہے، درخت کا ہر پتا ایک کارخانہ ہوتا ہے۔ جو باٹنی والے کہتے ہیں کہ غذا جو جڑ لیتی ہے وہ سیدھی پتے میں جاتی ہے، پتے میں فیکٹری لگی ہوئی ہے، سورج کی تمازت سے وہ چلتی ہے۔ ہم نے تو اب وہ بنایا نا کہ سورج کی تمازت سے ہم بجلی لے لیں، یہ ازل سے درختوں میں موجود ہے کہ ہر پتا
من الشجر الاخضر نارا، ہر سر سبز پتے میں بھی بھٹی لگی ہوئی، وہ غذا پخت ہوتی ہے، پھر وہاں سے واپس آتی ہے ڈائجسٹ ہو کر، تنے کا ایسا تنے کو، جڑوں کا جڑوں کو، شاخوں کا شاخوں کو، ڈالوں کا ڈالوں کو، اور پتوں کا مزید پتوں کو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پتا ضروری ہے۔ اسی طرح عالم انسانیت کا ہر فرد ضروری ہے، کوئی شخص فالتو نہیں ہے، کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ہر شخص، ہر فرد کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے آپ کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ فلسفی سمجھ میں آ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ یہ فلسفہ سمجھنے کے لیے بنانے والے سے آشنائی ضروری ہے۔ اس لیے وہ بات قرآن نے پہلے رکھی، اتقوا ربکم، اپنے رب سے معاملہ درست کرو۔ ہمارے اردو کا دامن تنگ ہے، یہ عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتے، تو جہاں بھی تقویٰ کا لفظ آتا ہے وہاں ڈر لکھ دیتے ہیں۔ ڈر تو چور سے بھی ہوتا ہے، ڈر تو درندے سے بھی لگتا ہے، ڈر تو سانپ سے بھی لگتا ہے، یہ ڈر نہیں ہے۔ تقویٰ ایک تعلق ہے بندے اور اللہ کے درمیان، تقویٰ محبت ہے، تقویٰ عشق ہے، تقویٰ جنون ہے اپنے بنانے والے کے ساتھ۔ تقویٰ ایک رشتہ ہے کہ ہم اس کی پسند کے خلاف نہیں جا سکتے، کہیں بال نہ آ جائے ہمارے رشتے۔ تو فرمایا میرے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھو، میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، اور پھر میرا یہ کرم دیکھو کہ میں نے تمہیں نہیں بانٹا، الگ نہیں کیا۔ تم خود کو الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہیں ایک وجود سے بنایا، دوسرا وجود پاک اس وجود سے تخلیق فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس وجود میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر اس سے آگے بے شمار مرد بے شمار عورتیں بنا دی۔ اور پھر ایک بات، جب بھی تم مجبور ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، جب تمہارا زور نہیں چلتا، جب تمہارا جبر نہیں چلتا، جب تمہاری عقل نہیں چلتی، تمہاری دانش جواب دے جاتی، تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر اسی کے نام کا واسطہ دیتے ہو کہ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے لیے یہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرو، میرا یہ کام کر دو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر تم رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہو، میں تمہارا قرابت دار ہوں، میں تمہارا فلاں، میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتے اتنے ہی ضروری ہیں، اور اگر وہ ذات اتنی ہی اہم ہے کہ اس کی ذات سے اپنی بقا چاہتے ہو، تو پھر خود اس کے ساتھ تعلق بنا کر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور پھر تمہاری ایک مجبوری بھی ہے کہ تم اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے۔ رقیب ہمارے اردو والوں نے تو کچھ اور معنوں میں لے لیا۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ نگہداشت کرنے والا، جو ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہو، ایسا پہرے دار جو ہر حرکت، ہر سکون کو، ہر بات کو نوٹ کر رہا۔ فرمایا وہ ہر لمحہ، ہر آن تمہاری ہر حرکت، ہر سوچ، ہر فکر سے واقف ہے، تم اس سے چھپ بھی تو نہیں سکتے۔ چلو اس نے تمہیں بنا دیا، اس نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دے دی، اب وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، تمہیں دیکھ نہیں رہا، جو جی چاہے کر دو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تم خود اپنے آپ کے اتنے قریب نہیں ہو جتنا وہ تمہارے قریب ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی تمہارے قریب تر ہے۔ جو تم سوچتے ہو وہ اس کے سامنے سوچ رہے ہو۔
جو تم دیکھتے ہو وہ اس کے سامنے دیکھ، اور جو تم کہتے ہو وہ اس کے سامنے کہہ رہے ہو، جو تم کرتے ہو وہ اس کے سامنے کر رہے ہو۔ ذرا اندازہ کر لو کہ اس کے پاس واپس کیا منہ لے کے جاؤ۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں بڑی کوشش کر چکا ہوں، مجھ سے اپنی اصلاح نہیں ہوتی، کوئی طریقہ میرے لیے۔ انہوں نے فرمایا یہ کون سا مشکل ہے، ایک چھوٹا سا کام کرو، صبح اٹھو، ایک دن کے لیے ایک ڈائری بنا لو، جو جملہ منہ سے نکالو وہ نوٹ کر لو، جو کام کرو وہ اس میں لکھ لو، جہاں جاؤ وہ اس میں لکھ لو، جو تمہاری روٹین ہے وہ کرتے رہو۔ شام کو وہ ڈائری خود پڑھنا۔ اگر اپنی باتوں پر شرمندگی ہو تو جن باتوں پر شرمندگی ہوتی ہے وہ چھوڑ دو، اگر اپنے کاموں پہ خجالت محسوس ہو تو جن کاموں سے خجالت محسوس ہے وہ کام چھوڑ دو، کہ جنہیں دیکھ کر خود شرمندہ ہو رہے ہو کل اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے پیش کرو۔ ایک دن کی ایک ڈائری ہم میں سے کوئی بھی بنا لے، ہمیں شام کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دن بھر کیا سوچا، میرے منہ سے دن بھر کیا نکلا، اور میں نے عمل دن بھر کیا کیا، اور میں کون سا رجسٹر لے کر قیامت کو جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، اللہ اس انسانیت کی بنیاد کی بات اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب ایک ہی درخت سے منسلک ہو، کوئی تم میں بہت بڑا ڈال ہے، کوئی شاخ ہے، کوئی صرف پتا ہے، کوئی اس کا پھول ہے، کوئی اس کا پھل ہے، لیکن تم سب کی بقا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہر ایک کا حق اس تک دینے میں ہے، چھیننے میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔